الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین و سامعین، آج ہمارا خوش نصیب ہے کہ مدرسہ غوثیہ سراج العلوم مٹیا کے سالانہ دستار بندی کے جلسہ کے موقع پر اس کانفرنس میں سارے لوگ حاضر آئے ہیں. سماعتوں کے حوالے جتنی دیر گفتگو کروں گا، اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے. میں سبوں کا کیا اگر کچھ کا بھی نام لوں گا تو میری تقریر کا وقت ہی ختم ہو جائے گا. جتنے علماء کرام اسٹیج پر منبر رسول پر تشریف رکھتے گئے، سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی بیٹھے گئے، اور جتنے بھی بیٹھے گئے یہ سارے لوگ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہر وقت لگانے والے بیٹھے گئے. جتنے لوگ آئے گئے، ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو، جنہوں نے اپنے بچے کو مٹی کی شکل میں دیا تھا، آج ان کے بچوں کو مدرسہ غوثیہ سراج العلوم جو ناظم اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا قسیم الدین صاحب قبلہ کی نظامت میں جو ادارہ چلتا ہے، الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ادارے نے اپنے بچے کو آپ نے مٹی کی شکل میں دیا تھا، وہ آپ کے بچوں کو سونا بنا کر واپس کریں گے انشاءاللہ. وہی تاریخ ساز منظر دیکھنے کے لیے سارے لوگ حاضر آئے ہیں. اس لیے اگر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، کفیل انبر بھائی آپ کی نظامت پہ قربان جاؤں. علی رضا رہبر صاحب بھی تشریف فرما گئے، حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. لیکن آج کی میری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگر آپ نے سماعت کر لیا غور سے، جلسے کا نام آپ دیکھ رہے گئے، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس. ایمان کیا ہے، ایمان اور عمل کی اصلاح کیا ہے، اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اس لیے یہاں علماء جمع کیے گئے ہیں، اس لیے دور دور سے لوگ تشریف لائے گئے. ایمان ہے کیا؟ ذرا غور سے آپ میری باتوں کو سنیے گا. ایمان ہے کیا؟ ایمان کی اصلاح کیا ہے؟ عمل کی اصلاح کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے سارے لوگ حاضر آئے گئے. اگر آپ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک شعر سنیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کفیل انبر بھائی میں وید وغیرہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ چترویدیوں نے ماحول اتنا گندا کر دیا ہے. کہیں کہیں اگر پہنچتا ہوں چترویدی کا نام سمجھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ جاہل ہوگا، یعنی اتنا ماحول لوگوں نے خراب کر دیا ہے. معین الدین قادری کی باتیں آپ غور سے سماعت کریں. اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ذرا غور سے آپ سماعت کیجئے. ایمان کو اگر مختصر میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک جملے میں سمجھا دوں، ایمان ہی بنیاد ہے. ایمان اگر نہیں ہے سارا عمل بیکار ہے. ایمان ہی کی وجہ سے دنیا میں سرخروئی کا سامان ہے. ایمان ہے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ نماز کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے، روزے کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے، حج کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے، زکات کی فضیلت ایمان پر موقوف ہے. ایمان کیا ہے؟ میں کہنے
कहना चाहूंगा नौजवानों से, अगर आपके पास ईमान की दौलत है, आप किसी गुमनाम बाप के भी बेटे हो तो भी आप कामयाब हो नौजवानों। अगर आपके पास ईमान है, आप किसी गरीब के भी बेटे हो तो भी आप जन्नती हो। जलसे में माँ बहनें भी अलग बैठी है, मैं माँ बहनों से कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, तुम अगर किसी गरीब की भी बीवी हो, किसी फकीर की भी बीवी हो, किसी भिखमंगे की भी बीवी हो, अगर तुम्हारे पास ईमान की दौलत है तो भी तुम जन्नती हो, तो भी तुम कामयाब हो। और अगर ईमान नहीं है तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी एक बीवी जहन्नम में जा रही है। ईमान एक कीमती शय है। ईमान अगर नहीं है, फर्क समझिए, ईमान अगर नहीं है तो नबी का चचा कहलाने वाला अबू लहब उसके जहन्नमी होने का ऐलान कुरान फरमाता है। लेकिन अगर ईमान की दौलत है, हब्श का रहने वाला है, हब्शियुल नस्ल है, होठ मोटे हैं, रंग पट्टा है, लेकिन ईमान की दौलत सीने में है तो सारे अरबी जमीन पर खड़े नजर आते गए और बिलाल हबशी वो काबे की छत पर नजर आते गए। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस। ये ईमान है। ईमान कहते किसे है? ईमान पुख्ता यकीन को कहते हैं, ईमान मजबूत यकीन को कहते हैं। जहां ईमान होगा वहां शक नहीं होगा, और जहां शक होगा वहां ईमान नहीं होगा। जरा सुनिएगा, आज यूट्यूब का दौर है, आज फेसबुक का दौर है, आज ट्विटर का दौर है, तरह तरह की बोलियां बोलने वाले खुतबा इंटरनेट की दुनिया पे मौजूद है। जहां हमारे लोग आज इतने पुरफतन दौर से गुजर रहे हैं, इतने बारीक दौर से गुजर रहे हैं कि आज लोग कशमकश में हो जाते हैं। याद रखिएगा, ईमान जिनके पास है वो किसी चीज में शक नहीं करता है। ईमान यकीन, मजबूत यकीन को कहते हैं। आज नौजवानों की हालत क्या है? आज नौजवानों की हालत ये है, बूढ़े बच्चों की हालत ये है, कहीं पे जलसा सजा, बोलने वाला किसी ने ये कह दिया कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अब हमारी कौम के लोग कशमकश में पड़ जाते हैं, शक का शिकार हो जाते हैं और अपने जलसे में आकर कफील अंबर भाई की निजामत को सुन लिया, दिलबर शाही साहब की शायरी को सुना। अब कहने लगे हाँ हुजूर को इल्म गैब है। किसी खतीब ने कह दिया कि हुजूर जिंदा है तो ये भी मान लिया। किसी ने कह दिया माअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इसको भी मान लिया। ऐसे इस्लाहे ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखिएगा, यकीन पुख्ता बनाओ, यकीन इतना मजबूत रखिए कि बोलने वाला कोई भी खतीब हो, पढ़ने वाला कोई भी शायर हो, नाजिर कोई भी हो, नकीब कोई भी हो, अगर वो हुजूर की फजीलत बयान करता हो तो आपका अकीदा ये होना चाहिए तो बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरे मुस्तफा की तारीफ तो इससे भी बड़ी है, मेरे मुस्तफा की अजमत तो इससे भी बड़ी है, मेरे मुस्तफा की शान तो ये है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह सही तो बैठे हुए, अल्लाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह। ईमान मजबूत रखिए, अकीदा मजबूत रखिए, यानी अकीदा ये रखिए अल्लाह के बाद हुजूर ही सब कुछ है, अल्लाह के बाद हुजूर ही सब कुछ है। आज हम किसी
کسی کی بولی سن کر, یوٹیوبر والے مولوی کی بولی سن کر ہم شک کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن غور سے سنیے گا, آپ کا عقیدہ, ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. لیکن ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے, یار غار مصطفیٰ ہے, آپ ان کے ایمان کے یقین کو دیکھیں اور مضبوط یقین کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر کے دروازے پر ابو جہل آ گیا. وہ ابو جہل جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا یہ وقت کا فرعون ہے. ابو جہل اتنا بڑا مکار آیا ہے جن کے دروازے پر یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آیا اور آ کر ابو جہل کہنے لگا سیکھیں ایمان یعنی مضبوط یقین کسے کہتے ہیں, مصطفیٰ کے بارے میں کیسا خیال ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق سے ابو جہل کہنے لگا او ابو بکر یہ بتاؤ, اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا, وہاں سے پھر واپس آیا اور اتنے کم وقت میں گیا کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, تو بتاؤ ابو بکر یہ ماننے والی باتیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کوئی سوال نہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او ابو جہل یہ بتا یہ باتیں کی کس نے ہے, یہ باتیں کیا کس نے ہے؟ کہا کہ ارے وہی تمہارے محمد بن عبداللہ نے کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے, فرمانے لگے او ابو جہل اگر آخری نبی نے ہماری جان نے اگر ایسی باتیں کیا ہے تو یہ تو چھوٹی باتیں ہے, اگر اس سے بڑی بھی مصطفیٰ فرمائے تو بھی ابو بکر ماننے کو تیار ہے. یہ ایمان رکھیے, لیکن ایمان یاد رکھیے گا حضور کے بارے میں عقیدہ یہ رکھیے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عقیدہ رکھیے, ایمان مضبوط کیجئے. اصلاح ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں, لیکن یاد رکھیے گا آج ہم ہر چیز پر یقین کرتے ہیں. ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا ہم یقین کر لیتے ہیں, ماسٹر نے کچھ کہہ دیا ہم یقین کر لیتے ہیں, انجینئر کوئی بولی بولے ہم یقین کر لیتے ہیں, کوئی آ کر کچھ بتائے ہم مان لیتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھاؤ ہم مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی عالم دین کہے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ چیزیں کھاؤ یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے, لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ایمان کہتے ہیں حضور ہی اللہ کے بعد حضور ہی سب کچھ ہے. میں آپ کو بتاؤں حضور نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے, حضور نے زمانے والوں کو کیا دیا ہے. چائنا آپ کے بغل میں ہے, حضور نے کیا دیا ہے بھائی. اسلام کی محبت آپ کے سینے میں آ جائے گی. اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, حضور معلم کائنات ہے. ایسے ہی حضور معلم کائنات نہیں ہے, حضور نے دنیا والوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے. اگر ڈاکٹر چاہے تو وہ بھی حضور کو اپنا آئیڈیل مانے, انجینئر چاہے تو بھی اپنا آئیڈیل حضور کو مانے. مطلقاً اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ محبوب کو ہم نے تیرے لیے آئیڈیل بنایا ہے. یہ نہیں فرمایا اس راستے میں اس کے لیے آئیڈیل ہے, اس کے لیے آئیڈیل نہیں, مطلقاً فرمایا ہے. کیسے آئیڈیل ہے؟ آپ چائنا دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے حجامہ. حضور کی سنت پہ اگر لوگ آج بھی عمل کریں, اللہ کی قسم کہتا ہوں دنیا سے بیماری بھی دور ہوگی اور دنیا والے صحت مند ہو جائیں گے, تندرست ہو جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن ضرورت ہے یقین مضبوط کیجئے, حضور نے فرما دیا ہے تو بس ہو کے رہے گا. مسواک کرنا ڈاکٹر نے کہہ دیا, برش کرو دانت ٹھیک رہیں گے, کولگیٹ لگاؤ دانت ٹھیک رہیں گے, یہ تو ہم نے مانا. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا مسواک کرو, مسواک سے 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے. دیکھیں ایک حضور کی سنت ہے, حضور نے دنیا والوں کو دیا کیا ہے, غور سے سنیے. حضور کی سنت ہے حجامہ کروانا.
یہ ہجامہ اس کو کہتے ہیں انگلش میں کپنگ تھیراپی. یہ کپنگ تھیراپی کون سی چیز ہے؟ یہ چائنا کی نیشنل علاج ہے چائنا کا. یعنی چائنا والوں کی آبادی بہت زیادہ. آج ہم لوگ بازی مار لے گئے. آج ہندوستان میں ایک نمبر ہے آبادی کے معاملے میں. چائنا ایک نمبر پہ تھا چائنا آبادی کے معاملے میں. لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آبادی زیادہ ہوگی, جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہو, وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہوگی. چائنا والے بیمار ہونے لگے. چائنا والوں کو کچھ نہیں چاہیے, صرف اسے ترقی چاہیے, ترقی چاہیے, ترقی. معاف کیجئے گا, ہم جتنے جلسے کرواتے ہیں, جتنی چمک دمک ہم دیکھتے ہیں, یہ ذکر کی محفل ہے, لیکن یہ فکر کی محفل نہیں ہو سکتی ہے. اور قوم تب آگے جاتی ہے جو فکر مند ہوتی ہے کسی معاملے میں. چائنا والوں نے کیا کیا؟ کہا کہ سنو بیمار ہو رہے ہیں لوگ, کیسے ٹھیک ہوں گے؟ چائنا والوں نے کہا ہاسپیٹل بنانا یہ کامیابی نہیں ہے, ہاسپیٹل بنا لینا بیماری کا علاج نہیں ہے. کہا پھر کیسے؟ ان لوگوں نے کہا پہلے یہ پتا کرو کہ یہ بیماریاں پیدا کہاں سے ہوتی ہے. کہا گیا پتا لگایا ان کے یعنی کہ جو سائنسداں تھے ان لوگوں نے پتا لگایا, جانکار لوگوں نے, ویدوان لوگوں نے کہا کہ سنو یہ خون میں انفیکشن کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہے. اگر انفیکشن جس خون میں ہو, اگر اس خون کو نکال دیا جائے گندا خون کو, تو پھر یاد رکھو آدمی تندرست ہو جائے گا. اب چائنا والوں نے کیا کیا؟ چائنا والوں نے ہجامہ کا شروع کروانا شروع کر دیا. یعنی گندے خون کو نکال لو, جس کا نام کپنگ تھیراپی رکھا. میں آپ سے کہنا چاہوں گا چائنا والے اگر حضور کی ایک سنت کو چرا کر اگر حضور کی سنت پہ عمل کر لے, جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہے, جو مسلمان نہیں ہے, جب غیر کلمہ پڑھنے والا حضور کی ایک سنت پہ عمل کر سکتے, اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے, تو اگر کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے دیوانے اگر حضور کی ایک سنت پہ عمل کر لے تو ان کی زندگی میں کیوں نہیں انقلاب آ سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ. آج ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں لیکن حضور کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضور کی باتوں پہ عمل کرو اور یقین پختہ اگر رکھو, اللہ کی قسم دوسرے کسی کی رہبری کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دیکھیں میں نے جو باتیں کی ہے, آج ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز عمل ایسا کریں. بعض عمل بھی ایسے ہے, اب تو ایمان مضبوط کر لیا, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں, بعض عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھننے کا خطرہ رہتا ہے. نوجوانوں آپ غور سے سنو, بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے. کون کون سے گناہ؟ ایمان کی حفاظت کرو, ایمان کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو جب تک نشے میں رہتا ہے, شراب پیتا ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے. اگرچہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان کا نور نکال لیا جاتا ہے, لیکن جب نور ہی نہ ہو تو پھر بتائیں کہ ان کا حساب کتاب کیا ہوگا. شراب پینے والوں ایسے اصلاح ایمان و عمل جلسہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, یہاں سے اصلاح کر کے جاؤ, یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ. میں آپ سے کہنا چاہوں گا جتنے نوجوان یہاں پر آئے ہیں, لوگوں اس دنیا سے جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنے لوگ ہمارے بعد آئے کفیل بھائی اس دنیا میں, لیکن ہم سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جا کر اسے دفن کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے باپ 80 سال کے اپنے 40 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں ہر تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں, اور جلسہ سننے والا اس نیت سے تقریر سنے جلسے میں بیٹھے یہ میری زندگی
زندگی کا آخری جلسہ ہے. یہ نیت لے کر یہاں اگر بیٹھے, اللہ کی قسم آئے تھے گنہگار بن کر یہاں سے جائیں گے تو نیکوکار بن کر جائیں گے, یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے. میں کہنا چاہوں گا شراب پینے والوں, تم نے کتنے جلسے سن لیے, تم نے کتنی تقریریں سن لی. امام صاحب مسجد میں سمجھاتے گئے, مولانا صاحب اسٹیج پر سمجھاتے گئے, مفتی صاحب کہیں بھی سمجھاتے گئے, لیکن وہ شراب پینے والوں تم نے 1000 جلسے اگر مزہ لینے کے لیے صرف سن لیا, اپنی زندگی میں اگر تبدیلی نہ لایا تو یاد رکھو ایسے جلسے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ایسے جلسے سنو, ایمان اور عمل کی اصلاح کر کے جاؤ. شراب پینے والوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا, جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ شراب پینے والوں, اگر تم امام صاحب کی تقریر کو سن کر شراب اب تک نہیں چھوڑے, وہ جوا کھیلنے والوں اگر آپ مفتی صاحب کی تقریر سن کر آپ نے جوا کھیلنا نہیں چھوڑا, ایک بات بتاؤ سچے دل سے, اگر آپ کا انتقال ہو گیا شراب پیتے پیتے, ہم اپنے گاؤں کی بات بتائیں, کتنے لوگ ایسے ہیں شراب پیتے پیتے جوانی میں چلے گئے. کبھی دیکھو ان کے بچوں کا کیا ہو رہا ہے, کبھی دیکھو ان کی بیوی کی حالت کیا ہے, کبھی دیکھو ان کے بوڑھے ماں باپ کی حالت کیا ہے. کبھی آپ نے نہیں سوچا. میں کہنا چاہوں گا او شراب پینے والوں ذرا دل سے گفتگو کو سننا. جتنے لوگ شراب پیتے گئے, میں نہیں جانتا کون پیتا, لیکن اللہ تو دیکھتا ہے, رسول اللہ تو جانتے گئے. او شراب پینے والوں اگر تم شراب پیتے پیتے, ایک میں سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا, اگر شراب تو پیتا رہا, کتنے لوگ دنیا چھوڑ کر جوانی ہی میں چلے گئے. او شراب پینے والوں تو شراب پیتا گئے, اگر شراب پی پی کر تیرے پھیپھڑے سڑ گئے, تیرے گردے خراب ہو گئے, تو بیمار ہو گیا, زمینیں ساری تیری وہ بک جائیں گی تیرے علاج کرواتے کرواتے, لیکن تو اخیر میں دنیا سے چلا جائے گا. جوانی میں اگر چلا گیا, ارے مولانا کی باتیں نہیں سنتے ہو, کبھی ذرا غور کرنا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا تیرا کیا ہوگا, تیری بیوی کا کیا ہوگا, تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا. تو ماں باپ کی عصائے پیری بننے والا تھا, ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا تھا, لیکن تو دنیا سے چلا گیا. کبھی غور کر کے سوچنا کہ اگر تو جوانی میں شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا. بھائی صاحب اگر کوئی ایک شخص دلی میں رہتا ہے, پنجاب میں رہتا ہے, عید کا دن جب آتا ہے وہ غریب مزدور باہر میں رونے لگتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, تو نے مجھے مجبور بنایا ہے, تو نے مجھے غریب بنایا ہے, اس لیے عید جیسے مبارک دن میں باہر کام کر رہا ہوں, میرے بچوں کا آج کیا ہوتا ہوگا. سب کے بچے انگلی پکڑ کر باپ کی عیدگاہ جاتے ہوں گے, لیکن یا مولا یہ میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے. ذرا سوچو تو صحیح, ایک دن سال میں باہر رہتے ہو, اتنی تکلیف ہوگی گئے, اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر دنیا سے چلے گئے تو بتاؤ تیرے بچوں کا کیا ہوگا, تیری بیوی کا کیا ہوگا, تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا. زمانے والوں سے امید مت رکھو بھائی, یہ زمانے کے لوگ بڑے بے وفا گئے, اتنے بڑے بے وفا گئے کہ کفیل بھائی, دلبر شادی صاحب, علی رضا بھائی, ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گئے. جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس چچا دوڑ کر آتا گئے اور کہتا گئے آج سے یہ میرا بیٹا ہے, آج سے یہ میری بیٹی ہے, میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا. یہ محبت کتنے دنوں تک چچا کی رہتی ہے, یہ محبت صرف 4 اور 40واں تک رہتی ہے. اس کے بعد وہی چچا اتنا بڑا دشمن بنتا گئے کہ زمانے والے دیکھ کر کہتے گئے ارے چچا بھی کوئی اتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے کیا. او اسلام کے ایمان و عمل کانفرنس میں آنے والوں جہاں سے اٹھو, اگر کوئی شراب پیتے ہو شراب سے توبہ کر کے اٹھو, اگر کوئی جوا کھیلتے ہو جوا سے توبہ کر کے اٹھو, اگر ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو بھی تم ماں باپ کو جا کر راضی کر لو, اور شراب اور نشہ میں گاڑیاں
گاڑیاں چلانے والوں یہ پیغام میں دے کر جا رہا ہوں، جب بھی گاڑیاں چلاؤ تم تو ایمان والے ہو، تم تو مسلمان ہو، جب بھی گاڑیاں اسٹارٹ کرو تو شراب پی کر گاڑیاں نہ چلاؤ، کان میں لیڈ لگا کر میوزک سنتے ہوئے گاڑیاں نہ چلاؤ، بلکہ جب بھی گاڑیاں چلاؤ تو اس نیت سے چلاؤ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو زبان میں گٹکا نہ ہو، شراب کا نشہ نہ ہو، بلکہ زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھا پیغام مفتی صاحب، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، یہ نیت لے کر چلو، یا رسول اللہ، عمل کی اصلاح کر کے جاؤ، عمل کی اصلاح کر کے جاؤ۔ جوانوں، یہ جوانی صرف اسی لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم بازاروں میں جا کر وقت گزارو، اصل جوان کون ہوتا ہے؟ کڑھا پہن لیا سمجھتے ہو ہم جوان ہیں، کان چھدوا لیا تم سمجھتے ہو جوان ہے، اپنے ہاتھوں میں موٹی چین پہن لیا تم سمجھتے ہو جوان ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، جوانی فیس بک چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی ٹویٹر چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی یوٹیوب چلانے کا نام نہیں ہے، جوانی سیریل بنانے کا نام نہیں ہے، ریلز بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جوانی کیا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھو، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے او لوگوں، اصل میں جوان وہ ہوتا ہے، اصل میں بہادر وہ ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے وہ مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر اتنا روتا ہے کہ وہ رب کو بھی راضی کر لیتا ہے، رب کے محبوب کو بھی راضی کر لیتا ہے، وہ اصل میں جوان ہوتا ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یاد رکھو لوگوں، زندگی ہے مصطفیٰ کے لیے، موت بھی آئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر آئے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر اگر زندہ دل ہے لبیک یا رسول اللہ آواز اتنی بلند ہو لگنا چاہیے۔ ابھی فلسطین کی باتیں چلیں، واہ واہ واہ، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک ایسے بچے کو 2.5 سال کا بچہ ہے، کفیل بھائی 2.5 سال عمر ہے، زیادہ عمر تو نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اس بچے سے سیکھیں، 2.5 سال عمر ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، سامنے سے باطل طاقتیں وہ نشانہ لگا رہی ہے۔ اس چھوٹے بچے نے دیکھا کہ وہ میزائل داغنا چاہتا ہے، چھوٹے سے بچے نے دودھ کی بوتل بیگ سے نکالا اور دودھ کی بوتل کو ہتھیار بنا کر نشانہ بنانے لگا۔ عالم تصور میں سوال کیا، او بچہ تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی، یہ جرت کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو بچے نے جواب دیا، او لوگوں سنو سنو، ہمارے اندر یہ ہمت ہماری ماں کی وجہ سے ہے، کیونکہ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، خاندان کے لیے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح ایمان و عمل کانفرنس، حضرت علامہ مفتی معین الدین قادری۔ اسلام کو سمجھیے، اگر آپ نے اسلام کو سمجھ لیا، آج کسی نے کچھ بولا لوگ شک کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلام مذہب کتنا اچھا ہے۔ ایک بات بتائیے، جو لوگ ٹی وی کے اسکرینوں پر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، اسلام مانوتا نہیں سکھاتا، میں کہنا چاہوں گا لوگوں، اسلام کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، او یوٹیوب چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، گوگل سے مسئلہ پوچھنے والوں، مفتی گوگل سے مسئلہ پوچھو گے ایمان چلا جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ گوگل سے مسئلہ مت پوچھو، گوگل سے مت پوچھو، بلکہ اگر پوچھنا ہے تو
के नाइबे मुस्तफा से आकर पूछो, मदरसा सिराजुल उलूम गौसिया सिराजुल उलूम मटिया में आकर पूछो। याद रखना इस्लाम हमारा वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो आजकल कुछ दलाल लोग बैठकर डिबेट करते हैं, डिबेट के नाम पे गंद फैलाते हैं। हमारा इस्लाम वो नहीं है। हमारा इस्लाम किसी शराबी को देखकर मत समझो, किसी जुआरी को देखकर मत समझो, किसी अय्याश को देखकर मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाए। इस्लाम है क्या? लोग कहते हैं आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। सुनो, हमारे हाथ में नाखून है, आपके हाथ में नाखून है, यहाँ जितने लोग बैठे सबके हाथ पांव में नाखून है। ये उलमा तशरीफ फरमा, पूछिए नाखून कितने दिनों तक आप रख सकते हैं हाथ में? जो बढ़े हुए नाखून है 40 दिन, 40 दिन से ज्यादा रखना, बड़े करना 40 दिन से, ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। ये 40 दिन है, लेकिन एक किताब है फतवा आलमगीरी। देखो इस्लाम कितना शांति का मजहब है, देखो इस्लाम कितने सुकून का मजहब है, देखो इस्लाम कितने कैसे मानवता का दर्श देता है। सुनो, किताब का नाम फतवा आलमगीरी, उसमें एक मसला लिखा है। लोगों जो आम लोग हैं उनके लिए 40 दिन है, लेकिन जो गाय का दूध निकालता हो, जो भैंस का दूध निकालता हो, जो जानवर का दूध निकालता हो, उसके लिए 40 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के अंदर अंदर काट ले नाखून, ये उसके लिए बेहतर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा हमारे लिए 40 दिन, कफील अंबर भाई के लिए 40 दिन, अली रजा रहबर के लिए 40 दिन, मौलाना इश्तियाक साहब के लिए 40 दिन, मौलाना मनीर साहब के लिए 40 दिन। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, गाय का दूध निकालता हो, भैंस का दूध निकालता हो, उसके लिए 10 दिन के अंदर काटना यह बेहतर करार दिया गया। रीजन क्या है? वजह यह है, वजह आगे लिखी गई है कि लोगों अगर तू जानवर का दूध निकालता है, इस्लाम ये पैगाम देता है तू 10 दिन के अंदर नाखून काट ले। क्यों? वजह क्या है? कहा वजह ये है अगर तेरे नाखून बड़े रहेंगे तू गाय का दूध निकालेगा, भैंस का दूध निकालेगा, जानवर का दूध निकालेगा, नाखून अगर लग जाए, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो मजहब इस्लाम जानवरों के साथ इतना अच्छा सुलूक रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा। वाह वाह, वो मानवता की वाह 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 वाह। ये मजहब इस्लाम है। सुने, नाखून काट कर, बाल काट कर आप कहीं फेंक नहीं सकते हैं, बल्कि कहा गया या तो मिट्टी के नीचे दफन कर दो या नहीं तो आप कहीं पानी में बहा दो। ऐसे गंदी जगह पर नहीं फेंक सकते हैं। जब आज़ाए बदनिया जो कट जाए, जिसमें जान नहीं है, जब उसका इतना एहतराम बताता गए तो जिंदों का कितना एहतराम इस्लाम बताता होगा। वाह वाह, ये मजहब इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा इस्लाह ईमान और अमल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर जिंदा दिल हो पूरा मजमा हाथों को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आए, मैं दुआ करता हूं मेरे मौला जितने लोगों ने बोला है हाथों को उठा कर उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, मदीने वाले मुस्तफा का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। आय हाय हाय, ये दीवाने हैं। स्टेज से लेकर यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आवाज और ऊंची आनी चाहिए। नबी के दीवाने जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि यजीदी ताकतों में खलबली मच जाती है। बोलो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाय 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 हाय, अल्लाह ताला इन आवाज की ताकत को, इन आवाज की ताकत को अमल के मैदान में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, ईमान अगर कोई शराब पीता है, शराब पीने वालों डर है कहीं तुम्हारा ईमान न छीन लिया जाए। ऐसे भी शराब पीते वक्त ईमान निकल जाता है सीने से, ज़िना करने के वक्त ईमान सीने से निकल जाता है। माँ बाप को दुख देने वालों, माँ बाप को सताना ये भी गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा करते करते
آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں گناہ زیادہ کرتے کرتے آدمی کا دل گندا ہوتا ہے، گندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان جیسے بچانا ضروری ہے ویسے ہی نمازوں کو بچانا بھی ضروری ہے، ویسے ہی روزوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہے، جیسے نیکیاں کرنے کی وجہ سے گناہ مٹتے گئے ویسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں مٹا دی جاتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کثیر تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، ابھی میرے بعد شبیر برکاتی صاحب کو آپ سنیں گے، لیکن جب تک میں ہٹوں گا نہیں وہ آ کے مائک میں سٹیں گے نہیں، اس لیے آپ کو سننا ہوگا۔